الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہمیں ایک دینی نسبت سے دینی فکر کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسجد میں جمع کیا. بھائیوں دوستوں، اس وقت جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، نظام تعلیم میں اور نصاب تعلیم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آپ جانتے ہیں ہندوستان کی آزادی سے پہلے انگریز نے یہ کوششیں شروع کی. اس سے پہلے اسلامی نظام قائم تھا. فیروز شاہ تغلق سے مدارس اور مدارس کے نظام کو، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے پورے نظام کو ہندوستان میں چلایا گیا اور کوئی دوسری تعلیم گاہیں نہیں تھی. مسلمانوں نے ہی جو مدارس قائم کیے تھے، اسی میں حکومت کے عہدے سنبھالنے والے، درسگاہوں کو سنبھالنے والے، تعمیرات اور نہ معلوم کون کون سی چیزیں حکومت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، ان سب کے شعبے قائم تھے اور اس طریقے سے نظام اور نصاب چل رہا تھا. جب انگریز آئے، لارڈ میکالے نے اپنا ایک دوسرا نظام قائم کیا اور اس نظام کے ذریعے ہندوستان میں انگریزی تعلیم، انگریزی فکر اور جو کچھ ان کے منصوبے تھے ان کو اس ملک میں نافذ کیا. اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں. اس میں اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کو ہندوستان کا سب سے پہلے وزیر تعلیم بنایا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم. آپ نے اور جواہر لال نہرو نے مل کر اس ملک کے لیے جو اس ملک کے مناسب نصاب اور نظام تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں. ان تبدیلیوں میں یقیناً یہ ملک سیکولر ہے. مسلمان تقسیم کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں اور ملک کی اکثر آبادی غیر مسلمین کی تھی. ملک کا جو نظام اور نصاب بنانا تھا، اس میں ملک کے سیکولر نظام کی بنیاد پر سیکولر چیزیں لائی تھی. یہ سب سے پہلا دھچکا تھا جو اسلامی نظام اور اسلامی تعلیم کے اوپر لگا. سیکولر حکومتوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سیکولر نہیں تھے، وہ مذہبی لوگ. اس لیے انہوں نے یہاں کے نصاب اور یہاں کے نظام میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں گھسانی چاہی جو اس ملک کی اکثریت کے لیے اور اس ملک کے جمہوری نظام کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا. پھر 1968 میں اندرا گاندھی نے جو وزیر اعظم تھی، انہوں نے بھی اس نصاب میں کچھ تبدیلیاں کی، نظام میں بھی کچھ زمانے کی رفتار سے ہوتی گئی تبدیلی. پھر ان کے بیٹے آئے راجیو گاندھی، انہوں نے 1986 میں 18 سال کے بعد پھر اس نظام میں اور نصاب میں تھوڑی کچھ تبدیلیاں ہوئی. اس کے بعد یہ 2016 میں یہ جو حکومت آئی اور انہوں نے اس سے پہلے 100 سال سے چونکہ ان کی تیاریاں چل رہی تھیں اس ملک میں کس طرح کا نظام نافذ کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو 2016 میں انہوں نے اس کو شروع کیا. اس کے لیے لاکھوں ٹیچران، ماہرین تعلیمات، ان سب سے مشورے لیے گئے. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو تب پتہ چلا جب مشورے لیے جا چکے. 1917-18 میں جب یہ پورا مکمل پک کے تیار ہو چکا، اس کے بعد ہم مدارس والوں کو پتہ چلا کہ حکومت میں یہ اندر سے ساری کوششیں ہوئی. ویسے نفس علم تو سب علماء کرام کو تھا کہ یہ برسوں سے جو نظام چل رہا ہے، کانگریس میں بھی جو ان کے آدمی تھے، انہوں نے اس نظام اور نصاب کے اوپر یہاں کافی محنتیں کی. اپنے اپنے اعتبار سے جہاں چل گیا چل بسا، انہوں نے اپنے نظام کے اندر، نصاب کے اندر الگ الگ چیزیں، تعلیمی مضامین کے اندر اور دوسرے مضامین میں، زبان کے مضامین میں اس کو شامل کر کے تاریخ کی وہ سب سے بڑا موضوع ہے. حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
تاریخ کے موضوع پر ہی ہندوستان میں انگریزوں نے سب سے زیادہ ہندو اور مسلمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی. سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، یہ چند بادشاہ ہے جن کے متعلق ادھر ادھر کی بکواسات کی اور آج بھی لکھی ہوئی چلی جاتی. خیر، یہ جو حکومت آئی اور انہوں نے مشورے لیے ماہرین تعلیمات سے، لاکھوں انسانوں سے صلاح مشورے کیے گئے. اس کے بعد 450 صفحے کا ایک پورا یہاں کا جو نصاب اور نظام ہے اس سلسلے کی موجود ہے، لیکن کیا تبدیلیاں کرنی ہیں اس کے لیے 450 صفحات کی ایک پوری مکمل بک لکھی گئی، لیکن کہیں کسی کو وہ بک ملتی نہیں. تعلیمی پالیسی کے عنوان سے اردو میں بھی 70-80 صفحے کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. گجراتی میں شکشن نیتی یہ کر کے 51-52 صفحے کا ایک مضمون ہے، اور اس کے اندر الفاظ ہی الفاظ ہے. ظاہر میں آپ جب پڑھیں گے تو ایسا لگے گا بہت منظم اور مہذب یہ نظام. اندر کا جو ان کا فارمولہ ہے، اندر کی جو سسٹم ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہے. البتہ جن حضرات کو ادھر ادھر سے کچھ چیزیں معلوم ہوئی یا غیر مسلمین نے کبھی اپنی مجلسوں میں اس کا اظہار کر یا تعلیم کے لائن کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے جب کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی تو اس کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے اس نئی نظام تعلیم میں کیا کیا کچھ فائدے ہیں اور بہت سارے نقصان ہیں. فائدے کا مطلب تو اتنا ہی ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، تو نئی سے نئی چیزوں کے ذریعے تعلیم کو لوگوں کے سامنے کھول کر بتلایا جائے، اچھی اچھی مشینریوں کے ذریعے تعلیم کو عام کیا جائے. یہ دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے اور اب دنیا چونکہ گلوبل ولیج ہو چکی ہے، اس سے سب جگہ پر یہ چیزیں سب کو معلوم. اس لیے انٹرنیشنل کالج یونیورسٹیاں ہیں، اوپن یونیورسٹیاں ہیں، اور اسی طریقے سے آن لائن جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ نئی نئی چیزیں کیا ہیں. یہ زمانے کے اعتبار سے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور یہ تعلیم میں فائدہ بھی دیتی ہے. ایک چیز پرانے زمانے میں ہم زبان سے سمجھاتے تھے اور اب اس کو پروجیکٹر کے ذریعے بتایا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب رسول المعلم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہی لکھی ہے رسول المعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے طریقے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے سیرت النبی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات اور تعلیم کو ذکر کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے طریقوں کو تفصیل سے ذکر کیا. آپ کبھی صحابہ کو پوچھتے تھے، کبھی یہ فرماتے تھے آپ لوگ مجھے پوچھتے کیوں نہیں ہو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بخاری شریف کی روایت. صحابہ کو پوچھا کہ میں مسکرا رہا ہوں، آپ لوگ مجھے کیوں نہیں پوچھے. صحابہ کرام نے پوچھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کی وجہ بتلائی. تو تعلیم کے مختلف طریقے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پر لکڑی کے ذریعے نشانات کیے اور بتلایا کہ یہ دنیا ہے، یہ انسانی حاجتیں ہیں اور یہ انسانی امیدیں ہیں. انسان کی زندگی اتنی ہے اور اس کی امیدیں اس دائرے سے باہر نکل گئی. بیچ میں بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے کرا کے بتلائے کہ یہ انسانی زندگی میں روزمرہ پیش آنے والے حالات، پریشانیاں. خیر، مجھے بتلانا ہے کہ یہ تعلیم کے طریقے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور مومنین کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. زمانے کے اعتبار سے جو نئی چیزیں آتی ہے اگر اس میں شرعی قباحتیں نہ ہو یا قباحتیں اس کو دور کر کے اگر اس کا اسلامیزیشن ہم کر سکتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ اس نئی تعلیم کے جو مفید پہلو بتلائے جاتے ہیں، لیکن یہ اس تعلیم کا تو یہ نہیں ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے. اس لیے اس کو یہ اپنے کھاتے میں ڈال کر اگر یہ چیزیں کہہ رہے ہیں تو خیر وہ کہتے رہیں. اس کے یہ مفید پہلو یہ زمانے اعتبار سے. اصل جو ہمیں گفتگو کرنی ہے اس کے مضر پہلو. ایک تو یہ کہ ان چیزوں کو انہوں نے مخفی رکھا ہے، لیکن جو کچھ آیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سب سے بنیادی چیز اس نئی نظام تعلیم میں جو ہونے والی ہے. دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا یہ تعلیمی جو نظام ہے یہ سیکولر ہے، بن سامپردائی، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور کسی مذہب کی فیور اس میں نہیں ہوتی، مذہبی چیزیں اس میں سکھلائی نہیں جاتی. لیکن آپ اتنا جانتے ہیں ہر انسان کچھ نہ کچھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے. یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
کرسچن سے ہندو مسلمان سبھی اپنے مذاہب، ایک چھوٹا سا طبقہ ملحدین کا ہے جو خدا کے نظریے سے ہی منحرف ہو چکا ہے، اللہ پاک کے وجود عالی ہی کا بھی انکار ہے، لیکن یہ قدر قلیل ہے۔ کوئی نہ کوئی اپنے مذہبی اعتبار سے، ساری مشنریاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اسکولوں میں اپنے مذہب کی چیز ہو رہی ہے۔ یہی حال ہماری سنسکرت کی گو شالا ہے، گو پاٹھشالہ ہے، یہ اس قسم کے اس نام سے جتنی بھی ہے، یا گروکل جو ہے، ان سب میں یہی تعلیم دی جائے۔ ہمارے مدارس میں بھی ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ گفتگو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ سیکولرزم اس ملک کی بنیاد میں بولا جا رہا ہے، لیکن تعلیم میں اس کا ہندو کرن ہو رہا ہے۔ آنے والے اس جو تعلیم کا انہوں نے پورا نظام بنا لیا ہے، آہستہ آہستہ اب یہ 2023 سے شروع ہو رہا ہے، آئندہ سال سے قانونی طور پر اس میں نئی نئی چیزیں جو ان کے نظریات ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی مسئلہ جو آ رہا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے خطرناک ہے، سب سے بڑا ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ ہے عقائد۔ سیکولرزم کے نام پر یہاں اسکولوں میں غیر اسلامی عقائد جو ہمارے بچوں کو پڑھنا لازمی ہوگا، ٹیچر کو پڑھانا لازمی ہوگا، عملی شکل میں ان چیزوں کو کرنا ہوگا اسکول اور کالج کے اندر اوپر تک، یہ پورا جو ایک نظام برسوں سے کوشش کر کے لایا ہے، یہ ترغیباً بھی آ گیا، ترغیباً بھی آ گیا، اچھے انداز میں بھی پیش کریں گے اور ترغیبی انداز میں ہمیں مجبور کریں گے ان چیزوں کی طرف۔ اس موقع پر بچے جب اسکول میں 6 گھنٹے 5 گھنٹے جائیں گے، ہمارا اپنا جو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کا مکتب کا نظام، اس نظام میں ہماری محنت زیادہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کون سے غلط عقائد اس کو بتلائے جاتے ہیں اسکول میں، علماء کرام کی کوئی ایک چھوٹی سی مختصر تعلیمی جماعت ایسی ہونی چاہیے، یا جو تعلیم والے حضرات ہیں دیندار جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کون کون سے غلط عقائد کون کون سی اسکول کے نصاب کے اندر ڈالتے ہیں۔ نصاب میں تو کم چیزیں ہوتی، ان کے نظام میں لزومی اور شرط کے درجے میں اس طرح کی چیزیں آئے گی کہ جو لکھی ہوئی نہیں ہوگی، لیکن ان کے اپنے نظام کا وہ ایک ایسا جز ہوگا جو جس سے کبھی آپ کو مفر نہیں ہوگا، وہ بولا نہیں جائے گا، عملی شکل میں اس کو کروانا پڑے اور آپ کو کرنا پڑے۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے علماء کے لیے اس لیے ضروری ہو کہ یہ شرک ہو، شرک کی مختلف شکلیں ہوں، توحید سے الگ کر کے ہمارے بچوں کو ہندو میتھالوجی سکھلائی جائے گی، شرکیہ چیزوں کی ترغیب اس طرح کی دی جائے گی کہ ہمارا بچہ بھی تجدد، شک اور صوبے میں بڑھ جائے گا۔ ابھی معمولی سا مسئلہ پیش آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر پر، ہم نے دیکھا کہ بہت سے علماء اور پڑھے لکھے حضرات بھی ان روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں جس پر کوئی اشکال نہیں، جبکہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی کی وہ روایت ہے جس میں 9 سال کی عمر لکھی ہوئی، اس پر جواب دینے کے بجائے سیدھے گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ کی 19 سالہ عمر کی اس پوری بحث کے اوپر، تاکہ کوئی اشکال ہی پیدا نہ ہو اور ہم اس کا جواب نہ دے پائیں، یعنی جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ یہ کر کے کہ مجھے بتلانا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ، علماء کرام کا وہ طبقہ جو کتاب و سنت سے وابستہ ہے، وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتوں کو جانتا ہے اور ان کے جوابات، بلکہ مجھے خوشی ہوئی ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب آئے مجھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں مولانا نے بیان میں جمعہ میں یہ حضرت عائشہ والا مسئلہ سیکھا اور جو غلط جملے وہ بولی ہے وہ نقل کی، فرمایا کہ مولانا ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو نقل کفر نباشت کی اپنی جگہ پر، لیکن میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ام المومنین سے ایسی محبت نہیں رکھتا ہوں کہ کسی ایرے گہرے کی جملوں کا میرے اوپر اس کو نقل کرنے کی ہی کیا ضرورت۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس ایک مسلمان ہونا، اللہ کی نبی کا امتی ہونا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بعد نبی پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آمنا و صدقنا، وہ جو فرمائے جو چیز وہ کرے
جب ان کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن اللہ پاک فرماتے ہیں تو نبی کی زندگی کا ہر عمل اسوہ حسن آئے، یہ ایمان نہیں ہے تو ہم اشکال اور اشکال کا جواب دینے کی اور اس طرح کی چیزیں سوچیں گے. علمی اعتبار سے ان چیزوں کو ذکر کرنا منع نہیں ہے، گفتگو اہل ایمان کے ایمان کو بچانے کی اور اس قسم کی چیزوں میں شکوک اور شبہ، یہ چیزیں میں اپنے علماء کرام نوجوانوں سے گزارش کروں. اب رات دن اس طرح کے اشکالات آتے رہے. ہماری نئی نسل حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے دل کے مومن ہونے کے ساتھ دماغ کا مومن ہونا ضروری. اس لیے کہ ذہنی اختلاف جو آتا ہے وہ دماغ سے آتا ہے. وہ بچہ ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھ رہا ہو، بچیاں ہمارے گھروں میں نماز وغیرہ میں سب شامل ہوگی، لیکن اندر شیطان شرک اور کفر اور اسلامی تعلیمات پر شکوک اور شبہات کے ایسے جراثیم ڈالیں گے کہ وہ بیچارہ بول نہیں پائے گا، کسی کے سامنے اپنا اشکال پیش نہیں کر سکے گی وہ بچے، لیکن آہستہ آہستہ اندر سے اس کا ایمان نکل رہا ہے. اس لیے ضروری ہوگا اپنی نئی نسلوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے. میرے اور آپ کے پاس تو بچہ اس وقت آئے گا جب کہ 4-5 سال کا ہے. ماں اور باپ جو سب سے پہلے معلم ہیں ان کے پاس وہ پہلے رہے. اس لیے ہمیں اپنے بیانات میں ہمارے والیوں کو اور عورتیں اور مستورات کے بیان میں یا تعلیم و تعلم کے ذریعے یہ پہنچانا ہوگا کہ سب سے پہلے مدرسے کی جو تعلیم ہو رہی ہے وہ گھر سے ہو رہی ہے. گھر کا ماحول اگر دین والا نہیں ہے، ماں باپ کو اگر قرآن اور حدیث اور دین، نماز، روزے، زکات، عبادتیں، تسبیحات، صدقات، استغفر اللہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے اگر ماں باپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تو یقیناً اس گھر کا ماحول ٹی وی والا ہوگا، موبائل والا ہوگا. بچوں کی تعلیم و تربیت سے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. اور افسوس ہے پرسوں احمد آباد سے ایک مولانا آئے، مسلم بچیاں جو جا رہی ہے اس سلسلے میں آنند میں اس سے پہلے بھی یہیں اسی شہر میں علماء کرام کا ہمارا اجلاس ہو چکا ہے، بچیاں جا رہی. انہوں نے مجھے سنایا کہ ایک والی کے پاس ہم گئے، مسلمان باپ کے پاس، اور اس کو جا کر کہا کہ آپ کی بچی کا یہ مسئلہ ہے. اس نے جواب میں کہا کہ اتنا تو ہے وہ میری بچی کو پال رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا. وہ چلی گئی گھر، میرے لیے یہ ذمہ داری سے تو سبکدوش ہو گئے. دوست اور بزرگوں والیوں کا جب یہ حال ہوگا تو یقینی بات ہے کہ ایسوں سے آپ کیا ایمان اور اسلام کی چیزوں کی امید ہے. لیکن یہ تو اکا دکا ہوتا ہے. الحمدللہ ابھی بھی اسلامی سماج اور سوسائٹی میں ماں باپ کی اکثریت وہ ہے جو اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیچارے عامی ان کو معلوم نہیں. اس لیے مجھے تو ہمارے ان نوجوان علماء سے کہنا ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہے اس میں ہماری ذمہ داری دگنی ہو رہی ہے. ہماری جو ذمہ داری بڑھ رہی ہے ہمیں اس ذمہ داری کی طرف سوچنا ہے. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میری زندگی میں، میرے ہوتے ہوئے میرے گاؤں میں میرے پاس مکتب پڑھنے والا بچہ اسکول جا کر یہ تعلیم لے رہا ہے تو مجھے اس پر کس طریقے سے محنت کرنی چاہیے، مجھے ان کے اولیاء کے پاس جا کر کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے تعلیم کے ماہرین جو مسلمان ہیں ان کو بلا کر اسکولوں اور کالجوں میں اور مدارس میں ان سے مشورہ کر کے کہ بھائی اس مسئلے کا حل ہم کس طریقے سے کریں. اس لیے کہ اب تک کی جتنی چیزیں تھیں وہ تو جان مال پر مسئلے تھے. اب جو مسئلہ آیا ہے سب سے بنیادی وہ ایمانیات کا مسئلہ، اور ایمان اور کفر. ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے یہ دو مسئلے، یہ ایسی بیچ کی سرحد ہے ایمان اور کفر کی آپس میں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہی ہونا ضروری ہے. اس لیے ایمانیات کے سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے محنت کریں. اس نئے نظام میں ایک چیز تو سیکولر نظام کے عنوان کے باوجود مذہبی چیزیں اس میں کثرت سے آئی. دوسری چیز اس تعلیم کا تجارتی کرن ہو رہا ہے. یہ جو نئے نظام آ رہا ہے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تعلیم کو مہنگی کریں. جیسے دوسری چیزوں میں دوسری کمپنیوں کو چیزیں دی جا رہی ہے، ملک کی خانگی کرن جو ہو رہا ہے، اس طریقے سے اس نظام کے ماتحت جن لوگوں نے غور و فکر کیا اس نظام میں انہوں نے یہ
محسوس کیا کہ اس کا بھی بس تجارتی اس کی ہوئی، غریب کے بچوں کے پڑھنے کے لیے اسکول کا نظام مہنگا ہو جائے گا، مائنورٹی کے لیے نظام مہنگا ہو جائے گا، اور بڑی بڑی اعلیٰ تعلیم کے عنوان سے اچھے اچھے نام دے کر، تعلیم کے اچھے اچھے عنوانات دے کر بڑے مالدار لوگ اسکولوں کو قائم کریں گے جیسا ابھی بھی ہے، اور مزید اس کے اوپر ترقی ہوگی اور پورا نظام تجارتی چیز اختیار کرے گا۔ یہ مادی نقصان ہوگا۔ پہلا نقصان جو ہے وہ ایمان کا نقصان، اسی کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے جو اس میں لکھا گیا ہے، الفاظ جو ان کے ذکر کیے گئے ہیں کہ پرانا جو نظام تھا اس ملک کا، نالندہ ودیا پیٹھ، یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5000 سال پہلے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہندوستان دنیا میں سب سے آگے ہے، اور اس وقت جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں یہ کسی زمانے میں ہمارے یہاں تھی، اب کیسی تھی اللہ عالم، لیکن اس طرح کی چیزیں بھی لکھی گئی ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو اس قسم کی چیزیں سکھلائی جائیں، اس سے ہمارے عقائد پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک دنیا میں نظام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، قرآن کریم کے نزول کے بعد مسلمانوں نے اس دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو محنتیں، مسلم سائنٹسٹ، مسلم تاریخ داں، مسلمان الگ الگ لائن کے ماہرین، انہوں نے جو دنیا میں خدمتیں کی، ہم اپنے معصوم بچوں کو اس سے واقف کریں۔ دوسرا مسئلہ، اس نظام تعلیم اور اس پورے نظام میں ہمارے مدارس کا کوئی لفظ ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے مستقبل کے پلاننگ مدرسوں کے متعلق مکاتب کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں، مدارس کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے جو مدارس ہیں ان کے لیے بھی کوئی لفظ موجود نہیں، حتیٰ کہ اردو زبان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، زبان میں صرف فارسی کا معمولی سا تذکرہ ہے، عربی زبان ہندوستان کے 1.5 کروڑ آدمی کاروبار کے لیے، کمانے کے لیے عرب ملکوں میں ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اتنے 1.5 کروڑ انسان جب اس ملک سے دوسرے ملک میں ہے، کمانے کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے عربی زبان مفید ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، روزی روزگار کے، پھر بھی عربی زبان چونکہ قرآن اور حدیث کی زبان ہے اس کا تذکرہ ہے۔ دنیا کے ایسے ملکوں کی زبانوں کا ذکر ہے جن میں ہندوستان کے لوگ 20-25 ہزار بھی نہیں رہتے، لیکن یوروپ کی ان زبانوں کا تذکرہ ہے اور اس کے مقابلے میں عربی زبان کا تذکرہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اجمال ہے، اطفاء ہے، اس کے لیے بھی ہمیں مدارس کے نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا، مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا، حالات آئیں گے تو ابھی سے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، یہ سب چیزیں کوئی نئی نہیں ہے، ہمارے علماء کرام ان چیزوں سے ڈر نہ محسوس کریں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ہمارے اوپر ابھی حالات نہیں آئے ہیں، قرآن نے جو انبیاء کی تذکیریں فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے متبعین کے اوپر جو حالات آئے، قرآن کریم نے بار بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دونوں حالات کو ذکر کیا، فرعون کے ساتھ ہونے والے احوال بھی اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے احوال، ہمارے لیے دونوں احوال میں نمونے اور عبرت۔ اگر کسی جگہ حکومت آ جائے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو بیماریاں آئی اس کو بھی قرآن نے ذکر کر کے اس کی وضاحت، اور فرعون موجود تھا اور اس نے جو ربکم الاعلیٰ کے دعوے کر کے کفر اور شرک کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کی، اور اس موقع پر جو اس نے پریشانیاں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا ایمان والوں کو، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سارے تذکیرے، شاید میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگوں نے عزت اور ذلت کے نقشوں کو دنیاوی اعتبار سے سوچا ہے اور دیکھا ہے، جب قرآن اور حدیث اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے، اللہ پاک کے نیک اور صالح بندوں کی سیرت سے، اصحاب کہف کی سیرت سے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا زندگی کا اتار چڑھاؤ، ان کی روشنی میں جب عزت اور ذلت کے معیار کو پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا نے جس کو عزت اور ذلت سمجھا ہے اسلامی اصطلاح میں، قرآن اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں عزت اور ذلت کی وہ شکلیں نہیں۔ ذرا کسی جگہ پر مسلمان کو دین کی نسبت سے ستایا گیا، ہم اس کو ذلت سمجھنے لگے۔ دوستو اور
بزرگوں، اگر یہی ذلت ہوتی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں، مکہ کی گلیوں میں، اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے، نوح علیہ السلام کو 950 سال تک کیسی کیسی پریشانیاں آئی. یہ انبیاء کرام علیہ السلام ان پر آنے والے حالات یہ بتلاتے ہیں کہ یہ حالات خود اللہ کے یہاں محبوبیت کی دلیل. اللہ پاک کے یہاں امتحان ان کا ہوتا ہے جو امتحان کے قابل ہے. اس لیے ہمارے عوام بیچارے کچھ مایوس ہو چکے ہیں. کبھی کبھار علماء کرام بھی موبائل پہ پڑھتے ہیں، چیزیں سنتے ہیں، BBC میں سنتے ہیں. سنانے والے ایک باقاعدہ آئیڈیالوجی لے کر گئے، اس طریقے سے مسلمانوں کو ڈرایا جائے، گھبرایا جائے، ایسی خبریں عام کی جائے جس سے خوف پیدا ہو. جبکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کا خوف دل میں لے آتا ہے تو اللہ پاک مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، سیدنا نوح علیہ السلام کی قصے کو ذکر کرنا. إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي، اگر میری یہ دعوت اور میرا یہاں کھڑا ہونا تمہیں ناپسندیدہ ہے تو تم سب کے سب مل کر میرے مقابلے میں تیاری ہو اور مجھے کوئی مہلت مت دو. لا يكن عليكم امركم غمة، تمہارے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، مجھے تکلیف دینے میں سب جمع ہوگا اور مجھے پریشان. یہ کیا ہے؟ نبی کا استقلال ہے، نبی کا عزم ہے کہ اس طریقے سے ایک طرف دعوت دینے میں یا قومی لیس بی صفاحت یا قومی لیس بی ضلالت، یہ میری قوم نہ میں بے وقوف ہوں نہ میں گمراہ ہوں، یہ جملے بول کر نرمی اور تواضع الفاظ کو سننے کے بعد اگر آج ہمیں کوئی یہ جملہ کہتے ہم آپ سے باہر ہو جائیں. نبیوں کی سنت بتلائی اس طرح کی کلمات تو آئیں گے ہی. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ سارے علماء کرام نے جانتے ہیں کتنی تاکید کے ساتھ قرآن کریم کے ذکر کرنا، مالوں میں جانوں میں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا آئے گا. الفاظ بولے جائیں گے، نبی کی ذات پر تقدس پر حملے کیے جائیں گے، ناموس رسالت پر حملے ہوں گے، ام المؤمنین کے اوپر حملے ہوں گے، دین اور شریعت کی باتوں پر حملہ ہوگا، قرآن کریم کو الگ الگ انداز سے پیش کیا جائے گا. نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، یہ ذلتیں نہیں ہیں. یہ اللہ پاک کا حلم اور بردباری ہے. اپنے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو ان چیزوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں. اللہ پاک کے ہاتھ میں سارے کائنات کا قانون، عزت اور ذلت کے نقشے اس کے ہاتھ میں. وہ اپنے ماننے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ جو نئی تعلیم اور نیا نظام جو آ رہا ہے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کچھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. دنیا کی تعلیم انبیاء کرام علیہ السلام کی ہم دیکھتے ہیں اور اس میں اس طرح کے حالات اور واقعات آتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہم مرعوب نہ ہو جائیں، ہم گھبرا نہ جائیں کہ کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. عالم الغیب والشہادہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اس کی تدبیر اور اس کی تقدیر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. نعوذ باللہ. جب سے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ کائنات کا نظام اس نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اس نے اس کی بات کسی اور کو نہیں دی. وما مسنا من لغوب. یہودیوں نے کہا شنیچر کو نعوذ باللہ اللہ پاک نے آرام کیا آسمان و زمین بنانے کے بعد. قرآن نے فرمایا وما مسنا من لغوب. اللہ پاک نے یہ جو کچھ نظام بنایا کائنات کا نظام اس کے قبضے سے اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، لیکن اس نے اس کائنات کے اندر جو اسباب کے درجے میں نظام رکھا ہے. مجرموں کو اپنے جرم کا مکمل طور پر موقع دیا تو ایمان والوں کو صبر اور امتحان کا موقع دیا. اس لیے اس قسم کی چیزیں آئے گی تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نہ آئے تو قرآن اور حدیث کے خلاف آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر قرآن کریم نے جس منظر کو بیان فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کلیجے دل کا ہے، کلیجے اور یہ اندر کی چیز باہر آ گئی. قرآن فرما رہے تمہیں زلزالاً شدیدا، تمہیں بہت سخت آزمایا گیا.
یہ سب کچھ ہوا جب منافقین نے کہا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، خندق کا یہ فلانا یہ، صحابہ کرام کے مطابق قرآن کریم نے خود فرمایا۔ جب یہ چیزیں آئی تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ صاف انہوں نے کہا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ آیتیں آج ہمیں بھی کہہ رہی ہے کہ جب ایسے حالات آئیں تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ تو آنا ہی ہے، ایمان کا امتحان، دعوے کر لیں ہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ پاک کو تو پہلے سے علم ہے، فَلَيُمَيِّزَنَّ اللَّهُ، اللہ پاک تمیز کرنا چاہتے ہیں مومن اور منافق کے درمیان۔ اس لیے یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو اور نکھار جائے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب۔ جب حالات نہیں ہوتے ہیں تو انسان آرام اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے اندر پھر دین اور ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فلسفہ تاریخ لکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ قوموں کا جب عروج ہوتا ہے، قومیں جب بہت بڑی ترقی پر ہوتی ہے، اسی وقت زوال کے جراثیم شروع ہوتے ہیں، لیکن عروج کی چمک دمک میں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور اچانک پھر حکومت دھرام سے گر جاتی۔ اورنگزیب جیسے بادشاہ 50 سال تک جنہوں نے بنگال سے برما سے لے کر جنہوں نے بلخ تک اور اوپر شمال سے لے کر جنوب تک اتنی بڑی وسیع والی حکومت 50 سال تک سنبھالی، ان کے جانے کے بعد مؤرخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہی مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے اس بندے کو بھیج کر تھوڑا کچھ اس کو 50 سال تک سہارا دیا، اور پھر ان کے جانے کے بعد حرام سے گر گئے۔ سلیمان علیہ السلام جس طرح لکڑی کے سہارے کھڑے تھے انتقال کے بعد، اور فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب، اس طریقے سے سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ یہ ساری حکومتوں کے مطابق اس لیے سمجھا جائے کہ جب عروج کے اندر چمک دمک میں پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے جب ایک مومن اور ایک مسلمان پر حالات آتے ہیں، صحابہ کرام نے جب اسلامی سال کا آغاز کرنا تھا، کسی نے فتح مکہ کہا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال کہا، لیکن حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ہجرت سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہجرت اور نصرت، دین کے جو دو پہیے ہیں، قربانیاں دینا اور دوسروں کی قربانیوں پر ان کی مدد کرنا، یہ دو ایسے پہلو ہے کہ جس کی بنیاد پر امتیں آباد رہتی ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے ہی ہماری تاریخ کا آغاز کرنا ہے۔ اس لیے اس ملک میں یہ جو نظام اور جو نصاب آ رہا ہے، اسی میں کچھ اور جزوی چیزیں بھی ہیں اس نصاب کے دن میں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان چیزوں کو جو پچھلے دور میں تھی، نالندہ اور قدیم زبانوں کو، سنسکرت زبان کو پھر دوبارہ اس کو آغاز کیا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اپنے مذہب کے اعتبار سے، چونکہ یہ چیزیں ان کے یہاں مفقود ہو چکی ہیں، سنسکرت پڑھنے والے، لکھنے والے، جاننے والے بہت کم ہیں، مذہبی کتابوں کو پڑھتے نہیں۔ چند سال پہلے ایک صاحب آئے اور گیتا کے متعلق بات کرنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بات کی کتاب ہے، آپ کے یہاں جو 4 وید ہیں، آپ ان کی تعلیم کیوں نہیں دیتے، ان کو کیوں نہیں سکھلاتے، ان کو لوگوں میں عام کیوں نہیں کرتے؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ فلسفیانہ انداز ہے، اس بنیاد پر ہم ہمارے عوام نہیں کرتے۔ میں نے کہا فلسفے کے طور پر ہے، لیکن سمجھانے والے تو ضرور ہوں گے، قرآن میں بھی بہت سارے فلسفے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اتنے سادہ انداز میں مسائل کو، خاص کر کے توحید کو اور شرک کو، قرآن کریم نے اتنے مختلف پہلوؤں سے، مختلف گہرائیوں سے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ ہم اپنے طلباء کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو واقعات نبیوں کے ذکر کیے، مکتب کے بچوں کو ہم وہ واقعات اصحاب کہف کا قصہ سمجھائیں، توحید کی جو باتیں پچھلے دور میں مسلمانوں کے ساتھ حالات پیش آئے، جو واقعات پیش آئے، وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کو پتا چلے کیا چیز ہو۔ دوسرا سب سے بڑا
ہی یہ ہے کہ ہمارا پورا علمی سرمایہ عربی زبان میں، ہندی زبان میں، فارسی میں تھوڑا کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ زبانیں ہیں جن میں ہمارا علمی سرمایہ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے جیسے ترک میں ہوا ہے، مصطفیٰ کمال اتاتورک نے وہاں کا رسم الخط جو الف باتا کے انداز میں ترکی زبان بولی جاتی، پڑھی جاتی تھی، لکھی جاتی، اس کو ختم کر کے اس کو انگریزی زبان کے انداز میں کر دیا. لیٹینی انداز میں اس کو انگلش کے کلمات ہی بولے جاتے ہیں، لکھا یعنی رسم الخط میں وہی لکھے جاتے ہیں، اندر چاہے تو ان کی زبان بولی جاتی ہے، لیکن لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کسی کے انداز. اس نظام نے وہاں کا جو ترکی زبان میں علمی سرمایہ تھا ان سب کو ختم کیا. رسم الخط ختم ہوا، ساری قوم نئی نسلیں آئی، ان کو بیچاروں کو زبان ہی معلوم. اس لیے یہ مسئلہ بھی آئے گا اردو زبان کے اوپر بھی. اس لیے گھروں میں اردو زبان کا بھی کچھ ماحول، لکھنا پڑھنا سورہ اردو اور عربی قرآن کی زبان کے ساتھ اردو کی وابستگی ہے. اس لیے ہمارے بچے ان زبانوں کو سیکھیں، ان کو پڑھیں، اس کی کوشش کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں مکاتب کا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی جو تعلیم ہوتی ہے، شاید اس سے بھی کم اب تو ہو، اس لیے کہ بچوں کے اسکول کہیں صبح میں ہے، کہیں دوپہر میں ہے، غریب و غریب اسکولوں کا نظام ہے. اس بنیاد کے اوپر مدارس پر اس کا اثر پڑتا ہے. ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے. لیکن اگر آپ سوچیں، جو لوگ یہاں سے کمانے کے لیے انگلینڈ، افریقہ، کینیڈا، امریکہ وغیرہ گئے ہیں، یہیں سے ہماری برادری وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ وہاں بھی تو سرکاری اسکول ہیں، وہاں کا بھی تو نظام ہے. مغرب بعد وہاں مدرسہ چلتا ہے، اثر بعد مدرسے چلتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو گاڑیوں میں چھوڑنے کے لیے وہاں تک پہنچتی. ایک جذبہ ہے دین کا، دین کی تعلیم کا، تو اس کی بنیاد پر وہ وہاں بھیجتے. اس کے بعد ہمارے یہاں کیا حال ہے میں اور آپ کا. ہمارا گاؤں کنکاریا اتنا بڑا بھرو ضلع کا سب سے بڑا مسلم گاؤں. مکتب کے اندر جو بچے پڑھتے تھے اس جگہ نظام، اور پھر اس کے بعد بازو میں دارالعلوم کھولا گیا. لیکن حفظ کے نظام میں پریشانی آئی. گاؤں کے جو بچے پڑھ رہے تھے نظام پورا بدل جاتا تھا، اسکول جاتے تھے تو اس کی بنیاد پر مکتب کے نظام میں مکتب کے گاؤں کے بچوں کو حفظ کا نظام ہمیں الگ کرنا پڑا. اور دارالعلوم میں جو دوسری بہار سے بچے پڑھنے آتے ہیں تو 24 گھنٹے مدرسے میں رہتے ہیں، ان کے لیے نظام الگ رکھنا. یہ آج ہمارا حال ہے. دوسرا مسئلہ شہروں کی جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مکاتب کا منظم نظام شہروں میں نہیں. الگ الگ مسجدیں ہوتی ہیں. بھروچ شہر کا بھی یہی حال، سورت کا بھی، ہمارے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں کے بچے اسکول جائیں. گاؤں شہر کی محلے کی جو مسجد ہوتی ہے اس مسجد میں یا تو مدرس ہوتے ہیں پڑھانے والے، یا امام صاحب نماز پڑھا کے دوسری جگہ واپس آتے ہیں. اس مسجد میں یا تو تعلیم ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی قرآن اور کتابوں کی تعلیم یہ ہوتی ہی نہیں. یا اگر ہوتی بھی ہے تو 10 بچے ہیں 7 کلاس، ایک مدرس ایک بچے کو قارئ پڑھا رہا ہے، دوسرے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، تیسرے کو حسن القواعد پڑھا رہا ہے. پھر قرآن کی بھی جو الگ الگ نظام ہے اس کے مطابق تو ایک مدرس 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ان بچوں کو کس طریقے سے پڑھائے. اس لیے جب تک کلاسز سسٹم ہمارے مدارس میں نہیں ہوگا. اس سے پہلے بنگلور سے بہت سارے حضرات آئے کرناٹک کے علاقے سے، وہ ہمارے مکاتب دیہاتوں کے دیکھے تو بہت مرعوب ہوئے. میں نے ان سے کہا کہ اس کے لیے چونکہ وہ سب اسکول کا نظام اور کالج چلانے والے تھے گلبرگہ کے، میں نے کہا کہ آپ جو حضرات اسکول چلاتے ہیں جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے وہاں تک کہ مدارس کا نظام منظم آپ کے یہاں نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں گورنمنٹ نے صبح میں آپ جانتے ہیں چند سال پہلے یہ مسئلہ آیا تھا شنکر سنگھ واگھیلا کے زمانے میں کہ 9 بجے سے اسکول کا نظام شروع ہو رہا ہے. تحفظ مدارس اور جمعیت علماء نے کوشش کی اور پھر اس نظام کو اسی طرح رکھا جیسے اس وقت. تو غیروں کی طرف سے جب آئے تو منظم ہو کر ہم محنت کرتے ہیں، لیکن ہماری جو کمزوریاں ہیں ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں کیوں نہیں داخل کرتے جہاں کے نظام میں مدرسے کا لحاظ کیا ہے. دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے ہم نہیں روک رہے ہیں. ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن اس ڈاکٹر اور انجینئر کو سورہ فاتحہ بھی تو یاد ہو، ورنہ آپ کا جنازہ ہوگا وہ باہر کھڑا ہوگا اور دوسرے آپ کے جنازے کی نماز. یہ عوام کو سکھلایا جائے، بتلایا جائے کہ یہ چیزیں ہیں.
تو مدارس کا نظام منظم ہو اور 2-4 مسجد والے مل کر الگ الگ کلاسز کو منظم کر کے اگر وہ باقاعدہ تعلیم دیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے ہم نے نہیں کیا تو دوست اور بزرگوں بچے آئیں گے اور جائیں گے۔ اسکول والوں کی محنت 6 گھنٹے کی ہوگی، ٹی وی کی محنت وہ بھی کفر اور شرک کی ہوگی۔ آپ کا بچہ 1 گھنٹہ مدرسے میں گیا اور وہاں بھی اس کو کوئی چیز نہیں مل سکی اس لیے کہ نظام نہیں تھا، تو اس کی روشنی میں پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کہاں سے ملے؟ اس لیے چونکہ یہ سب علماء کرام مساجد کے ذمہ داروں سے مل کر مکاتب کے نظام کو شہروں میں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے شہروں کے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اب شہروں کا کیا، دیہات سے بھی اسکولوں میں بچے شہروں ہی کی طرف جانے لگے انگلش میڈیم کی بنیاد پر، تو اب دیہاتوں کے مکاتب پر بھی اس کا اثر پڑنے لگا ہے۔ اس لیے ایک تو ہماری طرف سے دنیا کی چیزوں کو ترغیب دینا یا دنیا کے نظام کی تبدیلی اور پھر اس کا بدل کے طور پر اس کے، جیسے انگلینڈ والوں نے مغرب بعد عصر بعد مدارس کا نظام قائم کیا، ہم یہاں پر یہ نہیں کرتے، اس کی طرف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ پھر وہی ٹیوشن کا مسئلہ بچوں کا آتا ہے، یہ ٹیوشن کے مسائل امریکہ کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو نہیں آتے، یقیناً آتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ اس کا بدل اور اس کا حل نکالتے ہیں۔ اس لیے ان آنے والے حالات ہمارے علماء کرام کو کیا کرنا ہے؟ سورہ مریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ مریم میں اللہ پاک نے پورا ایک نظام بتایا ہے۔ انسان 5 مقاصد کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری شریعت کو نازل کیا ہے۔ انہی 5 مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے حفاظت دین، توحید کا مقصد، شرک سے برائی، مذمت اور اس سے بچنا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے حفاظت نفس، جان کی حفاظت، انسان کی جان اللہ پاک نے یہاں قیمتی ہے۔ تیسرے نمبر پر حفاظت نسل، اسی پر گفتگو کرنی ہے، اولاد، اللہ پاک نے نکاح کو کیوں رکھا ہے؟ اس کے ذریعے نسل کی بڑھوتری ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں اسی مقصد، نسل کے مقصد کی بنیاد پر آپ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے نہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ یہ جو اولاد ہے، ایک تو بڑھاپا ہے، واستعل الرأس شیبا، بال مکمل سفید ہو چکے ہیں، لیکن اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک سے اولاد مانگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتلاتے ہیں کہ میں اپنے رشتے داروں میں کوئی ایسا دیکھ نہیں رہا ہوں جو میری اس امانت اور دین اور شریعت کی حفاظت کر سکے، اس لیے یرثنی ویرث من آل یعقوب، وراثت کا لفظ ذکر فرما۔ تو اولاد وراثت دنیاویہ بھی ہے اور اولاد کو وراثت دینیہ میں رکھنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اسی وراثت کو ذکر کر رہی ہے، اس لیے سب سے پہلے تو اس صورت میں ہمیں بتلایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام، آگے اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں بھی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، انہوں نے صاحب کہا کہ چلے جاؤ ابراہیم، آپ نے ان کو کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور پھر استغفار ایک مدت تک کرتے رہے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا اپنے والد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، والد کا باوجود غیر اسلامی ہونے کے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے، یا ابتی کے ذریعے اکرام اور احترام فرمایا، اور اس کے بعد جب والد نے کہا کہ چلے جاؤ، اور اس وقت بھی کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن قرآن کریم نے فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، قربانیاں دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عطا کیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی
کہ آپ کی پہلی نسل بھی ایمان اور نبوت پر رہے گی، اور آپ کی ان کے بعد والی جو نسل ہوگی وہ بھی دین اور ایمان پر رہے گی۔ جب آپ نے وطن عزیز کو چھوڑا، آپ نے رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کچھ قربانیاں ہیں، قرآن فرما رہے فلما، جب یہ کیا تو اللہ پاک نے وہاں اٹھا۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی ہے کہ اللہ پاک کے دین کے لیے جب ہم قربانی دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائے۔ ہم دوسروں کی اولاد کی ایمان کی فکر کریں گے، اللہ پاک ہماری اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی دی، تو ہم بتلاتے ہیں کہ اس نسل کے بعد والی نسل بھی مومن تھی۔ اس میں ہمیں اشارہ بھی بتلایا کہ صرف اپنی اولاد کی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے پوتوں کی اور پر پوتوں کی بھی فکر کرنی، اس لیے کہ ایک آدمی دین پر ہے، اس کی اولاد دین پر نہیں ہے تو اس کو خود دین پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹ ہے، اور اگر اس کی اولاد ہے بھی تو ہو سکتا ہے اولاد کی اولاد دین پر نہ ہو، یہ جو سلسلہ اخلاق کا، تعلیم کا، اعلیٰ معیار کا چل رہا ہے یہ آگے جا کر رک جائے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی کہ تمہاری یہ نسلیں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اکرم کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن الکریم فرمایا۔ لیکن صحابہ کا یہ سوال نہیں تھا، تو پھر حضور نے پوچھا ان معادن العرب تسألون، تو مجھے اس کے متعلق سوال کرتے۔ خیر بتلانا یہ ہے کہ چار نسلوں میں یہ دین جو آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی نسبت، بلکہ 4 نسلوں میں تو نبی آئے۔ اللہ پاک نے تو یہ فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے تو انبیاء کا سلسلہ اور صرف حضرت ابراہیم کے خاندان میں چلے گا۔ یہ ترتیب اللہ پاک نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ، اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے اس کو صاف کر کے بتایا۔ خیر مجھے بتلانا ہے کہ اللہ پاک نے اس سورہ مریم میں کثرت سے جو ذکر کیا وہ وراثت کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو یہ فرمایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس ماحول میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام والی یہ دونوں چیزیں یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر قائم رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر قائم کیجیے۔ اس لیے اس نظام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیا جو مسئلہ آ رہا ہے کفر اور شرک کا، اس سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو مسجدوں میں لانا ہوگا، اپنی اولاد کو نماز والا بنانا ہوگا، اور مسجد کے ذمہ داروں کو بھی بچے اگر کچھ شور شرابت کر بھی رہے ہیں تو اچھے انداز میں ان کو سمجھا کر ان کو اپنی مسجد میں آباد رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ مسجد نہیں دیکھیں گے تو پورا باہر کا ماحول ایسا ہے کہ جو ان کو مسجد تک لانے کے لیے پھر جب آپ ان کو بلانے جائیں گے وہ نہیں آئیں گے، ابھی وہ خود آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ بچوں سے مسجدوں کو الگ رکھا جائے، شور شرابے سے اپنی اولاد کو ذرا منظم اور مہذب کر کے یا شہر میں ان کا انتظام کیا جائے، اور بالکل چھوٹے بچوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو سمجھدار بچے ہیں 4-5 سال کے بعد والی عمر کے ہیں، اگر وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو اچھے انداز میں سمجھایا جائے۔ لیکن اگر یہ نسل نہیں آئے گی تو دوست اور بزرگوں مسجدیں سے بہرحال قرآن نے کثرت سے نماز کو ذکر کر کے ہمیں اشارہ کیا کہ اولاد کی نماز کے ساتھ ان کی دین اور ان کی دین کی تعلیم، اور اسی کے ساتھ دوسری جگہ پر فرمایا زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اولاد کو اللہ کی راہ میں دینے کا بھی ایک جذبہ پیدا کیا جائے، بچے کے ذریعے کسی غریب اور مسکین کو دلا کر ہمارے بچوں کو دینے کا عادی بنایا جائے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے، حب جاہ حب مال سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے یہ جو نظام ہمیں بتلایا ہے اس نظام کے مطابق ہمیں رہنا پڑے گا۔ اس لیے اسکول کے اس نظام میں
ایک اور مسئلہ ہے قرآن کریم کی تعلیم تجوید کے ساتھ دی جائے، اس لیے کہ قرآن کریم تجوید ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بخاری شریف کی روایتوں میں بھی موجود ہے۔ یقیناً ترتیل سے تجوید سے قرآن کریم کو پڑھایا جائے، اپنی اولاد کو بچپن سے قرآن کریم تجوید سے سکھایا جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارا پورا وقت صرف قرآن کریم کے الفاظ یاد کرانے میں، اس کی تجوید اور اس کی صحت پر چلے جائیں، اور بنیادی عقائد ہی بچوں کو معلوم ہو۔ محض قرآن کی 1 گھنٹے 2 گھنٹے تعلیم دے دی جائے اور ان کو کوئی عقائد کی بات نہ سکھلائی جائے، کوئی مسائل کی چیز نہ سکھلائی جائے، چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اساتذہ کرام کو 1 دن قرآن کے لیے 1 دن کتاب کے لیے، اگر وقت بہت کم ہے تو اس طرح بھی کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو۔ یقیناً قرآن کریم آسمان سے نازل ہونے والی روئے زمین پر اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور بہت بڑا اللہ پاک نے اس کا مقام رکھا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کو میں انکار نہیں کر رہا ہوں، تجوید سے پڑھا جائے سب کچھ، لیکن کبھی اس غفلت میں ہم نہ رہیں کہ ہم صرف قرآن کریم کے الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اوقات کو صرف کر دیں اور بچوں کو بنیادی عقائد کا ہی پتہ۔ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہوگا، نماز میں فرض اپنی جگہ پر، لیکن اس کی تلاوت میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ساری تجوید کی رعایت ہے، میں خود بھی قرأت پڑھا ہوا ہوں اور یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ عقائد بچوں کو سکھلائے ہی نہیں جائے، تو بیچارہ ابھی رسول سب کو تو جا پڑھتا ہے، قرآن تجوید سے پڑھتا ہے، لیکن قرآن کے معانی اور مطالب کا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ نے پورا وقت صرف قرآن کے پیچھے لگا دیا تو دوستوں اور بزرگوں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بچہ قرآن تو پڑھتا ہوگا لیکن قرآن میں کیا ہے اس کا اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عقائد ہمارے بچوں کو سکھلائے جائے، یہی بنیاد ہے ہماری۔ قرآن نے خود پورا جس چیز پر توجہ قرآن میں دی ہے وہ عقائد۔ حضرت مولانا علی میاں نذیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی آدمی شرک اور کفر میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو سمجھ کر جو پورے قرآن کے اللہ پاک نے واقعات ذکر فرمائے، مثالیں ذکر فرمائی، کہاوتیں ذکر فرمائی، قرآن نے آفاق اور انفس کی مثالیں دے کر توحید کو سمجھایا، شرک کی مذمت میں مختلف مثالیں دی، یہ مجموعہ ایسا ہے پورے قرآن کا کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی تھوڑی کچھ بھی اس میں عقل ہے تو یہ کفر عقل نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، اس جمع ہونے کا اصل مقصد یہی ہے، سب کے دلوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں یا آپ ان چیزوں سے باخبر نہیں ہیں اور آپ فکر مند نہیں ہیں۔ فکر مند ہے کبھی تو آپ نے اس کو دل پر لیا اور یہاں تشریح لائے، لیکن اب اس فکر کو آگے عملی شکل میں بڑھا کر اس کے طریقے بھی سوچے جائیں۔ جب آپ دل میں اس کے رد کے لیے، کفر اور شرک کے رد کے لیے جب آپ سوچیں گے تو جب بھی نیا کوئی مسئلہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حل کرنے کی ہمیں خود بخود توفیق عنایت کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے متقین کے سامنے ہر زمانے میں مسئلے آئے، ان حضرات نے کس طریقے سے حل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا یہ جس طریقے سے عرب میں ہے، اللہ کا لایا ہوا یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجم میں اور اقلیتی علاقوں میں بھی ہے۔ وہاں کے یہ حالات خود مکہ مکرمہ میں قرآن کا بیشتر حصہ جو نازل ہوا وہ اسی ماحول میں تو تھا۔ اللہ پاک نے کئی سی توحید کی مثالیں دکھلائی اور بتلائی اور ایمان کو مضبوط کیا۔ تو آج ہمیں بنیادی ضرورت ہے اپنے مدارس میں اور اپنے مکاتب کے اندر ہم اپنی کوششوں کو اچھی طریقے سے کریں، ہم اپنے اوقات کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ موبائل اور اس قسم کی چیزیں اس میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ دوست اور بزرگوں، حالات آگے جو آ رہے ہیں وہ اس بات کا ہمیں موقع نہیں دے رہے ہیں کہ اپنے اوقات کو ہم ضائع کریں۔ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ ہمارا بڑا قیمتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں نذیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسپین سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اتنی 500-700 سال کی جو ہماری بڑی امیہ کی حکومت تھی وہ ختم ہوئی اسپین سے، اس پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس پہلو سے بھی لکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سیاسیات اور بادشاہوں کے اور وزراء کے اور ان کے امینوں کے جو مسئلے تھے اس وقت کا اہل علم کا طبقہ کیا کرتا،
مولانا رحیمیہ صاحب نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. مولانا نے اجمال سے کام لیا ہے, سمجھدار لوگوں کے لیے بڑے اشارے کا. کچھ لوگوں نے غلط باتیں بھی لکھی ہے علماء کے لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جزوی مسئلوں میں مشغول تھے. وہ جو فقہا کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں حنفی اور شافعی, اس قسم کے چھوٹے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے, اور یہاں ایمان اور کفر کا مسئلہ. حضرت مولانا بدر عالم میرسی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ میں ایمانیات کی بحث ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں الایمان یزید و ینقص, اس مسئلے پر بحث چلتی ہے. ہمارے یہاں چونکہ یقین میں کمی زیادتی ہوتی ہے, ایمان تو بسیط ہے علماء کرام میں, اس لیے میں اس مسئلے کو ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ایک مہینے تک ایمان کے بسیط اور مرکب ہونے کی بحثیں ہو رہی ہے اور لوگوں کے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. تو اس لیے بیجا اور ضرورت کے بغیر کی چیزوں میں ہم اپنے اوقات کو صرف نہ کریں. قیمتی اور کام کی وقت کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگے کہ مولا تو میرے وقت کی حفاظت کر. آنکھوں کی جیسے حفاظت ضروری ہے, اس طریقے سے وقت کی حفاظت شریعت مطہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک انگریز لکھ رہا ہے کہ مسلمان وقت کا پابند ہو جائے, اس کو نماز, روزے, زکات, حج ساری چیزوں میں پابندیاں بتلائے. اوقات کی کہ اس وقت میں نماز صحیح ہوگی, اس وقت میں مکروہ ہوگی, اس وقت میں فاسد ہوگی, یہ سب چیزیں بتلا کر ایک مسلمان کو یہ بتلایا گیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کبھی وقت کو ضائع کرنے والا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جانتے ہیں ترک لایا ہم سے کتنا ہو رہا ہے, کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. اس لیے میری مسئلے میں گزارش کروں گا کتابوں کا مطالعہ, خاص کر کے بزرگوں کے حالات. اس ملک میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے زندگی گزاری, حالات آئے تو مقابلہ کیسے کیا, شیخ الہند نے ہمیں کیا چیزیں بتلائی, شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت نانوتوی, حضرت گنگوئی, حضرت خانوی, یہ سارے بزرگوں نے الگ الگ میدانوں میں کام کیا. ہمارے زمانے میں اور ہمارے وقت میں جب یہ پریشانی آتی ہے تو اس کا حل ان بزرگوں کے واقعات سے, ان بزرگوں کے عملی تجربے سے ہمیں ملے گا. اتنا بڑا سرمایہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے کہ جس کے پاس عقائد کا اتنا سرمایہ ہو, اعمال کا سرمایہ ہو. رجال, زندہ افراد کی عملی شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارے بزرگ جو بڑی بڑی عمر کے ہیں, مکاتب میں جنہوں نے 30, 40 سال, 50 سال گزارے, آپ ان کی زندگی پوچھیے کہ کیسے ناخوشگوار حالات میں آپ نے مکتب کے نظام کو چلایا, گھر کے حالات کیا ہیں, بچوں کے حالات کیا, کیسی کیسی قربانیاں دے کر مکاتب میں بیٹھے ہیں, اور کس طریقے سے انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے. یہی آنند کے دارالعلوم کے بانی اور محتمین صاحب حضرت مولانا غلام صاحب, ان کی زندگی بڑی آپ ہی کے شہر کے ہیں. کس طریقے سے آگے پڑھنے کے لیے پہنچے, ٹرین میں کس طریقے سے گئے, وہاں کیسے حالات پیش آئے. ان بزرگوں نے یہ پودے جو لگائے اور درخت کی شکلی بنے وہ کس بنیاد پر ہوئے, انہی قربانیوں کی وجہ سے ہوا. اس لیے آج کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو ان آنے والے بچوں کے لیے امانت سمجھیں. اور بنیادی چیز یہ ہے, ہمارے گاؤں کے ایک ماسٹر صاحب تھے اور وہی متولی بھی, انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ مولانا کیا بات ہے, مدرسے میں بچہ روتے ہوئے آتا ہے اور اسکول میں روتے ہوئے نہیں آتا. یعنی ہم محبت سے, پیار سے, شفقت سے جو سکھلانے کے سائیکولوجیکل طریقے ہوتے ہیں, نفسیات بچوں کی کیا ہوتی ہے, انگریز اس سے بہت واقف ہے. انہوں نے اپنے نظام اور نصاب میں ان چیزوں کو دیکھا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ماہر نفسیات کوئی نہیں تھا. صحابی مسجد میں پیشاب کر رہے, تصور تو کیجیے اس کا, لوگ روک رہے ہیں مسجد میں پیشاب, تصور ہو سکتا ہے اس کا, لیکن اللہ کی نبی ذرہ برابر پیشانی پر کوئی شکن نہیں کرتے, اطمینان سے پیشاب کرنے دیتے ہیں اور پھر ان کو سمجھاتے ہیں. نماز میں کوئی سلام کرتا ہے, بلاتے ہیں, بلانے کے بعد کہتے ہیں یہ نماز اس طرح کی نہیں ہے, یہ اس طرح. بڑی عمر کے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے ہیں تو یہ معصوم اولاد کچھ نہیں جانتی ہے, جو کوڑی سلیٹ ہے. ہم اپنے پاس آتے ہیں تو اس کے پاس کسائی بن کر گئے, ہمارے ہاتھ میں ہی لکڑی ہوتی ہے, معصوم بچہ ہے, وہ لکڑی دیکھ کر ہی گھبرا جاتا ہے. دوست اور بزرگوں, اب وہ زمانے گئے, پیار اور شفقت سے, محبتوں سے. پہلے بھی یہ طریقہ تھا, ہم نے اس کو بدل دیا. یہی طریقے ہوتے ہیں پیار اور محبت سے ان کو پڑھانے کے, سکھلانے کے. یہ چیزیں کئی زمانے کی, کیا آپ اس طریقے سے باتیں کریں. زمانہ تھا یہ جاہلیت کا دور, اسلام پہلے سے ہی
محبت سے شفقت سے آیا ہے اور رحمت للعالمین کا یہ دین ہے. اس لیے حضرت تھانوی جن کو بہت سخت سمجھا جاتا ہے، لیکن مکاتب پر آپ کی پورا رسالہ ہے آپ کا، اور طلباء کو مارنے والے اساتذہ سے حضرت کیا جملے فرما رہے ہیں، کتنی شدت اور سختی فرما رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگوں نے کس طریقے سے یہ مکاتب آباد کیے، یہ مدارس آباد کیے. اس لیے آنے والے دنوں میں شرک اور کفر جن جن شکلوں میں آئے گا، ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس سے حفاظت کے طریقے ہم بھی اپنائیں، نئے نئے طریقے ہم سیکھیں، اور کس طریقے سے دین اور ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. نئی ٹیکنیکل چیزیں جو آئی ہے وہ دنیا کی ترقی دے رہی ہے، تو انہی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر ہم دین کے لیے بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آپ سب حضرات کی حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس رشتے کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک اس مقصد کو ہم سے ہماری نسلوں تک بھی پہنچائے، اور آنے والی نسلوں میں بھی یہ جذبہ اللہ پاک برقرار رکھے. آمین.